وحده ولا مقابل له ولا مناصر له ولا مشاري له ولا مقارب له ولا مظاهر له ولا فريق فرق فرق له ولا عظيم عزم حزم له ولا شريك له وحده لا شريك له. ونشهد أن من هو سند الورى سيدا مطلوبا ومحبوبا خليلا جليلا دليلا أمينا مكيا مدينا درا يتيما أزما نسيما بجسم وسيم آدر الورى أنزل الورى أجدر الورى أجمل الورى أكبر الورى عالما عاملا مطهرا مكبرا محمدا مصليا منظما. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده بلا وحد وحده بلا أحد وحده بلا ولد وحده بلا جلد وحده بلا بلد وحده بلا أحد وعدد ونسب ووسب وكسب وحده بلا مزر بلا نظر بلا فكر لا يزال وحدته هو العليا هو الأجلى هو الأزهى هو العبد هو الأنعى بالكمال وحدته بكبريائه ورداء الرحمة وبنصر الجبارية القهارية المسطوة الجبروت والملكوت لا شريك له ساتا وعادا لمحات سبحانيته بتدبرات البحر بتنزلات وتجليات وتنبرات وتنفلات وتعلمات وتكلمات وتجبرات وتكبرات الكبرياء لا سل له ولا من السل ولي له ولا ولد جلد بلد له ولا إثم تيب حيث زيد كيد بيد له ولا شجر مزر له ولا نسب نسب له ولا فقر 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 له ولا عزم جسم جسم رسم رسم أسم هيبة الغلا لا سامي له في الذات والحياة الخلاء الخلاء. ثم نشهد أن سيدنا وحيدنا سيد الكل مولانا فخر الرسل أولانا إمام الكل مولانا مخدوما ومعصوما منصوما محمودا مقصودا ومقسا مخدوما إماما كاملا عابدا عبدا لازما نسيما ذا نسب وذا حلم وذا حكم ذا كمال ذا بيان ذا جمال ذا عنوان ذا إعلان ذا إتقان ذا إيمان ذا بيان ذا إعلان من القرآن وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم في حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى في كلام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تبصرون الحياة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي بعد قوم يحدثونكم لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيأتي بعد قوم يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة إن السنة عين بكتاب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بعصوا عليها بالنواجذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي فهو مني فمن أعرض عن سنتي فليس مني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على جنوب محمد
جلود محمد ولاد محمد میقات محمد عزم نظم جسم رسم مسم عزم ہے قید محمد فقر فقر جذب عزب عین بین قصد نصب محمد صلی علی محمد احوال محمد انوال محمد نحل محمد ونحل محمد صلی علی محمد انوار محمد واطوار محمد مہاجرین وانصار محمد صلی علی محمد احوال محمد انتقال محمد بیان محمد اعلان محمد انتقال محمد وفات محمد فوت محمد وموت محمد وحیات محمد صلی علی محمد جمل جمیلنا اجملنا محمد رفق رفیقنا ارفقنا محمد قمر اکمالنا محمد رفع رفیقنا ارفعنا محمد شفق شفیقنا اشفقنا محمد شفع شفیقنا اشفعنا محمد نظم نظیمنا انظمنا محمد عالم عليمنا عالمنا محمد صلی علی محمد بیان محمد اعلان محمد اتقان محمد قرآن محمد صلی علی محمد صدیق محمد صدیق محمد ابی بکر صدیق محمد صلی علی محمد ایاد محمد عداد محمد کتاب محمد عمر بن الخطاب محمد صلی علی محمد اعلان اتقان بیان قرآن عنوان عثمان بن عفان محمد صلی علی محمد علی محمد تقی محمد زکی ولی علی محمد صلی علی محمد آتمت محمد وفاطمت محمد سید شباب آل الجنہ حسین محمد صلی علی محمد عنوان محمد سائر صحابت محمد عدالت صحابت محمد اصول محمد بطول محمد ورسول محمد صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ثم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تکبیرات تمجیدات تسبیحات اللہ رب العزت کی ذات کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء مرشد الاولیاء فخری معظم بدر دجا احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس کے لیے خاص۔ احباب زیوکار محض مخلص مومن مسلم ساتھیوں، قرآن مقدس اور احادیث میں سے جو چند کلمہ توفیق باللہ سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، دعا کرو اللہ ان کا صحیح مختصر معنی بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چار چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا۔ چار چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے، قیام، تلاوت قرآن، سحر و افطار، صدقات و خیرات، نوافل فرائض، اللہ سب کے قبول و منظور فرمائے۔ آج اس میدان کے اندر جو بندہ آیا ہے، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے عزت اور جلالت کی قسم ہے، جو میدان عید کے اندر آ کے مجھ سے معافی مانگ لے گا میں اسے معاف کر دوں۔ دوسری قسم اللہ نے اٹھائی، مجھے عزت اور جلالت کی قسم ہے، جو بندہ اس کے بعد بھی مجھ سے ڈرتا رہا میں ساری زندگی کے گناہ معاف کرتا ہوں۔ قد افلح من تزکیٰ، یقینی بات ہے وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنے نفس کا جس نے تزکیہ کر لیا۔ دل کے اندر جو نجاست اور پلیدگی ہے، انسان کے جسم دو چہرے بن جاتے ہیں، وہ دل کی گندگی کی وجہ سے بنتے ہیں، ایک کے سامنے کچھ اور دوسرے کے سامنے کچھ، جسے عام حالت میں منافق بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی پلیدگی اور نجاست ہوتی ہے، اس سے ہم نے اللہ سے پاکی مانگنی، اسی دل کو صاف کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ذل وجہین جو بندہ ہے نا، ذل وجہین دو چہروں والا اللہ کے ہاں سب سے مربوط اور ملعون ہے۔
دو چہروں والا، سمجھتے ہو نا جی، منہ پہ کچھ اور دل پہ کچھ، دو چہروں والا، ذل وجہین، دو چہروں والا بندہ اللہ کے ہاں لعنتی ہے، اللہ کے ہاں مغبوض ہے۔ اللہ منافقت سے، نفاق سے ہم مسلمانوں کو بچائے۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو دل کے اندر تزکیہ کر لیا، قد افلح من تزکا، یقینی بات ہے قد افلح، اللہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں مجھے رب ہونے کی قسم ہے، میں نے اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں پکڑا دیا۔ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، یزکیہم، جن لوگوں نے اپنے دل صاف کر لیا۔ مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے والے، ظہر فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ایک بندہ اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑا ہو نماز پڑھنے والا، نبی کا غلام بن کے ظاہر ہونے والا، اللہ کے نبی کی تبلیغ کے ساتھ بازو بن جانے والا، نبی کی بات میں نبی کے سامنے کھڑا ہو کے تصدیق کا اعلان کرنے والا، قرآن کی تصدیق کا اعلان کرنے والا، رسالت محمد الرسول اللہ کی تصدیق کا اعلان کرنے والا، موت آ گئی، سیدنا عمر نے اللہ کے نبی کو منع فرمایا، یا رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھاؤ، یہ بدبخت ہے۔ نماز کس کے پیچھے پڑھتا ہے؟ محمد رسول اللہ کے پیچھے۔ ظاہری وہ صحابی رسول ہے، ظاہری وہ غلامان رسول میں سے ہے، ظاہری وہ قرآن اور حدیث کو ماننے والا ہے، کپڑے بھی ٹھیک ہے، داڑھی بھی سنت کے مطابق ہے، نمازی بھی ہے، نیک بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا بیٹا عبداللہ میرا صحابی ہے، اس کے کہنے پہ میں جنازہ پڑھا دیتا ہوں، لیکن اصل وجہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، اللہ نے قرآن نازل کرے، ان تستغفر لهم او تستغفر لهم 70 مرہ، اے محمد اگر اس کے 70 جنازے بھی پڑھاؤ اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ جنازہ پڑھانے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ اس کے اگر 70 جنازے بھی پڑھاؤ اسے معافی نہیں ملے گی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، اس کا اور ایسے بندے کا کبھی جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور ایسے بندے کی قبر پہ کھڑے ہونے کی بھی اے محمد تجھے اجازت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دل میں پلیدگی ہے، دل صاف ہو نہیں ہے، دل میں گندگی ہے۔ مسجد نبی کے اندر کھڑا کہتا ہے لوگوں محمد الرسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد نبی سے باہر نکل کے کہتا ہے لوگوں محمد الرسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے۔ کیا جی؟ ذو وجہین، دو چہروں والا، اللہ کے ہاں لعنتی ہے۔ اس وجہ سے قد افلح من تزکا، اپنے دل کو صاف رکھو، دل سے نفرت نکالو، کینہ نکالو، بغض نکالو، حسد نکالو، جو قطع تعلق کی قطع رحمی کر کے بیٹھے ہو۔ پورا کا پورا رمضان المبارک یہی اعلان کرتا کرتا چلا گیا ہے کہ لوگوں دلوں کو صاف کر لو، دلوں کو صاف کر لو۔ ابھی تک بھی ہمارے دل نفرت سے بھرے ہوئے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے ہیں، کینہ اور بغض سے بھرے ہوئے ہیں، تکبر اور فخر سے بھرے ہوئے ہیں۔ ان سب کو ختم کرو، اللہ سے تزکیہ مانگو، پاکی مانگو، اللہ پاک کر دے۔ اس میدان عیدگاہ میں آئے ہو تو دلوں کو صاف کرو، دلوں کو پاک کر کے جاؤ۔ یہ پہلی بات ہے جو رب کے قرآن نے بیان کی ہے، قد افلح من تزکا، اپنے دلوں کا تزکیہ کرو، کامیابی مل جائے۔ جو بندے قطع تعلقی، مرد اور عورتیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مرد اور عورتیں جتنے آپس میں صلہ رحمی اختیار کرو، صلح اختیار کرو، یہ عمل اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے اور اللہ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دو عمل، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دو عمل ایسے ہیں جو آسمان کے نیچے ہی لٹکے رہ جاتے ہیں، وہ کبھی اوپر نہیں۔ ایک تو وہ مشرک اور بدعتی کا عمل جو قرآن و حدیث کے خلاف عبادت کرتا ہے، سجدے بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، نوافل فرائض ادا بھی کرتا ہے، صدقات و خیرات بھی کرتا ہے، لیکن الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے سارے عمل دنیا میں ہی برباد کر۔ دوسرا وہ بندہ بغض اور حسد والا، نفرت و کینے والا، ایسا حسد اور فخر والا، ایسے بندے کا عمل بھی شنہا، ایسے بندے کا عمل بھی آسمان کے نیچے لٹکا رہ جاتا ہے۔ فرمایا جس وقت تک اپنے بھائی سے یہ سلو نہ کر لے، اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں سے سلو نہ کر لے، اس وقت تک اس کا عمل دنیا میں پھرتا رہتا ہے۔
اگر صلح کر لے تو اللہ کہتے ہیں میں قبول کر لوں. یہ میں مرنا جینا میرا ختم، اٹھنا بیٹھنا ختم، تیرے ساتھ میری بہن بیٹی ختم، سارا کچھ ختم. یہ کیا ہے زندگی کا کوئی پتہ ہے؟ سانس ہی نہ اللہ لینے. موت کو یاد کر کے سب کے ساتھ صلح کر. دوسری بات یہ ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا ذکر بلند کثرت سے، اپنے رب کی تسبیحات تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، کثرت سے یہ تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے تو یہ تکبیرات کثرت سے ادا کرو. تیسرے نمبر پہ ہے جی فصلہ، نماز کی پابندی کرو. کچھ لوگ رمضانی نمازی ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ آیا تو دوڑے نبی مساجد کی طرف. رمضان جس طرح گیا بس اب عید پڑھنے آئے تو کپڑا جھاڑا رکھا، پھر کام وہی شروع کر دی. غلط بات ہے. وہی جس طرح رمضان المبارک میں ایمان والے اور مومن نظر آئے، کیونکہ وہ بھی کھل چکا ہے. وہ سمجھتے ہو نا، بڑی ہماری یاری ہے اس کے ساتھ، وہ بھی آج کھل گیا ہے، وہ بھی آگے. اب اس نے اپنی طرف لگانا، بھائی ایک مہینہ تو مجھ سے دور رہا، اب میری محنت دیکھ دے. ایسی محنت کرو کہ اللہ کی طرف سے اس کے منہ پہ لعنت بڑھ جائے. اللہ کو راضی کر دو، اسے ہم نے راضی نہیں کرنا. فصلہ، تکبیر اولا تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرو، نمازوں کا خیال کرو، 5 وقت فرضی نماز ادا کرو، نوافل ادا کرو. چوتھے نمبر پہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کمانے کی محبت ختم کرو. دنیا وہ کماؤ جو رزق حلال ہو، کاروبار ہو، اور لیکن دین سے محبت زیادہ کرو. ہمارے ہاں اللہ ہدایت نصیب فرمائے ہمیں، سارا کچھ ہے، گاڑیاں، بینک بیلنس، پلازے، پلاٹ، ٹاؤن، زمیناں، سارا کچھ ہے، سارا کچھ ہے، پھر بھی اگر بیٹھ جاؤ تو رو رہا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، خسارے بڑھ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو رل گئے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ رونا ہم سے ختم ہے. اللہ کا شکوہ ہے بھائی، اللہ ناراض ہوتا ہے. اللہ نے سارا کچھ دے رہا ہے، اللہ نے ایک ایک چیز دے رکھی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہیں، سارا کچھ ملا ہوا ہے، پھر بھی میں رو رہا ہوں، ہر ٹائم رو رہا ہوں. کبھی یہ بھی ہم نے بتایا کہ صبح اور شام کا ہم نے کھانا نہیں کھایا، سارا کھاتے اللہ نے کھلایا ہے، نعمتیں عطا کی ہیں، پھر بھی ہمارا رونا ختم نہیں. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، اے دنیا کی محبت چھوڑ دو، دین کو ترجیح دو، دین کو ترجیح دو، دین کو عزت دو، پھر دنیا میں بھی عزت ملے گی. جس وقت دین کے پیچھے دوڑو گے دنیا تمہارے پیچھے دوڑے گی. جس وقت تم دنیا کے پیچھے دوڑو گے نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گی. اس وجہ سے فراغ دلی سے 2 کام عید والے دن جو کثرت سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے سب کو ملو، نفرت کو دور کرنے کا اللہ کے نبی درس دیتے تھے، بغض اور حسد ختم کرنے کا درس دیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں آج کے دن کثرت سے خرچ کرو. غرباء و تمام مساکین کے پر خرچ کرو، اپنوں کے پر، بیوانوں کے پر، سب پہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تاکہ اللہ رب العزت اس خرچ کو دیکھے. میرے بندے رمضان میں سحر و افطار میں بھی خرچ کرتے رہے، انہوں نے صدقہ فطر بھی دیا، فدیے بھی عطا کیے، سارا کچھ انہوں نے میرے نام پہ دیا. اب یہ عید والے دن بھی خرچ کر رہے ہیں. مجھے رب ہونے کی قسم ہے، عزت اور جلالت کی قسم ہے، جو حدیث کے لفظ ہے، عزت اور جلالت کی قسم ہے، جو نیکی کرے گا آج کے دن میں نیکیاں کرتا رہے گا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں اسے گناہ کرنے ہی نہیں دوں. اللہ سے دعا ہے اللہ یہ سارے کے سارے کام سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ چند ساتھی اپنی روٹین کے مطابق کھڑے ہو جائیں اور لوگوں سے جو یہ خرچ کرتے ہیں وہ ان سے وصول کریں. سارے لوگ فراغ دلی سے اللہ کے راستے میں بیت المال کے لیے خرچ کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کا اس دن میں دیا ہوا قبول فرمائے. اور مستورات بھی ان کے اندر بھی چند عقل مند دانش مند بچیاں بہنیں مائیں کھڑی ہو جائیں اور ان سے وصول کر کے خزانے کی طرف بھیج دیں تاکہ اللہ ان کا دیا بھی قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت تمام کی تمام عبادتیں بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دعا ہوتی ہے مرحومین، خصوصی طور پر رانا محمد شاہد صاحب رحمہ اللہ، ہمارے سابقہ خطیب اور ہمارے سابقہ امام قاری محمد اکرم صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی کی رحمت فرمائے. اور جتنے ہمارے موحد جماعتی اس شہر کے بیرون شہروں کے جتنے بھی موحدین فوت میں، اللہ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تمام کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے.
ملک پاکستان کے لیے دعا کریں، اور جتنے مجاہدین دین حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کی مدد کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی غیبی مدد فرمائے، اور جتنے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ پریشانی دور فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ سے دعا کریں، اللہ ان کی بیماری دور فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں نرینہ اولاد نصیب فرمائے۔ یہ بابا